ہے کہ اگر اس کے علاوہ ہم جتنے مرضی گولڈ میڈل حاصل کر لیں، لیکن اگر وائلڈلی امپورٹنٹ گول پر ہم نے توجہ نہ دی اور اسے حاصل نہ کیا تو سمجھے سب کچھ بیکار گیا. جی سر وہ آپ ایک بات کہتے ہیں نا کہ اگر ہم وائلڈلی امپورٹنٹ گول ایسے ہی ہے، اگر اس پہ کام نہ کیا جائے اور باقی سارے گولز کو اہم سمجھ کر، اور اپنی طرف سے جو ہم آگے بات بھی کر رہے تھے کہ فیملی پہرے بھی دیتی رہے، پیشنٹ بھی تسلیاں دیتا رہے کہ میں چھڈ ہی دینی ہے، تو وہ ایسے جیسے آپ نے ایک دفعہ اگزامپل دی تھی کہ شاندار لینڈنگ جو ہے وہ غلط ایئرپورٹ پہ کی جائے گی. ہاں، وہ غلط ایئرپورٹوں پہ شاندار لینڈنگ کرنے والی بات ہے، اس کا کوئی کریڈٹ کسی بندے کو کوئی بھی نہیں دے گا. تو جو وائلڈلی امپورٹنٹ گول ہوتا ہے وہ ایک بہت ہی اہم گول ہوتا ہے، اور وہ بڑی تیزی سے جب ہم اچیو کر لیتے ہیں تو پھر وہ وائلڈلی امپورٹنٹ نہیں رہتا. پھر اس کی جگہ ایک نیا گول جو ہے وہ وائلڈلی امپورٹنٹ گول بن جاتا ہے. جب وہ جہاز لینڈ کر جائے گا تو اب پھر وہ جو اگلا آنے والا جہاز ہے، اب وہ جہاز جو ہے وہ سڈنلی اس کی اہمیت جو ہے ایئر ٹریفک کنٹرولر کے نقطہ نظر سے ختم ہو جائے گی. صحیح. اور ایئر ٹریفک کنٹرولر کی نظر اب اس جہاز کے اوپر ٹک جائے گی، ریڈار کے اوپر، کہ جو 100 میل 200 میل یا 500 میل پہ ہے، اور اس کے ساتھ رابطہ کر کے اس کی ہائٹ اور اس کے کپتان سے صلاح مشورہ شروع ہو جائے گا، اور پہلا جو جہاز اتار دیا تھا وہ اس کے ذہن سے محو ہو جائے گا. اس میں یہ بتائیے گا کہ جیسے اہم وہ بھی ہے جو کہ ابھی نیو یارک ایئرپورٹ سے جس نے پرواز بھری لاہور کے لیے، وہ ذہن میں ہے، وہ بھی ہے لیکن وہ کافی پیچھے ہے، اور وائلڈلی امپورٹنٹ وہ ہے جو کہ بڑا قریب آ گیا. یعنی جس پہ ابھی توجہ چاہیے نا اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا کہ اگر ہم جیسے تصادم ختم ہو گیا گھر میں، تو اگلی بات یہ ہے کہ اب آپ نے مریض سے بات چیت کرنی ہے، اور بات چیت کرتے ہی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ تو بالکل ڈینائل میں ہے، وہ تو کہتے ہیں میرا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ایسے ہی آپ پریشان ہو رہے ہیں. تو اب آپ کے لیے وائلڈلی امپورٹنٹ گول ہے کہ اسے اس ڈینائل سے نکالنا ہے، جس کے لیے پھر آپ کو ایک منصوبے پہ کام کرنا ہے کہ آپ نے روز مرہ پروسیس انٹرونشن کے تحت اس سے بات کرنی ہے. یاد رکھیں کہ پروسیس انٹرونشن میں آپ ٹو دی پوائنٹ بات کرتے ہیں، آپ غصے نہیں کرتے، آپ جو کچھ دیکھتے ہیں اس کو ڈسکرائب کرتے ہیں، اس کے ساتھ اپنی فیلنگز بیان کرتے ہیں، اور نشے کے ساتھ اس کا کنیکشن بنا دیتے ہیں کچھ ایسے طریقے سے کہ مریض ڈینائی نہیں کر سکتا. تو اس سے روزمرہ جب ہم بات کرتے ہیں، اور لڑائی جھگڑا مقصد نہیں ہوتا، اور ہمارے ذہن میں یہ نہیں ہوتا کہ اج مکا کے رہنا ہے اس کم نو. مطلب عموماً گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ نشے کا مسئلہ یا اس جیسے گمبھیر مسئلے جب لوگ ڈسکس کرنے بیٹھتے ہیں رات کو 9 بجے، تو وہ اللہ طول ان کی جو نیگوسیشن چلتی رہتی ہے اس امید پر کہ سویرے 5-6 بجے تک ہم اس مسئلے کو حل کر کے دم لیں گے. لیکن سب نڈال ہو کے، مایوس ہو کے، پریشان ہو کے اپنے اپنے بستروں پہ ارلی مارننگ چلے جاتے ہیں، تو مسئلہ وہیں کھڑا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کو پہلے سے پتہ ہو کہ آج مسئلہ حل نہیں ہوگا، آج مسئلے کا ایک چھوٹا سا حصہ جو ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے، اور اس میں 2, 4, 5, 10 یا 20, 25 میٹنگیں ایسی ہوں گی، لیکن اول گھر والوں کو یہ نہیں لگتا کہ یہ کوئی اتنا گمبھیر یا پرپیچول مسئلہ ہے، یا کوئی ایسی بات ہے کہ جس میں ہم آگے دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ اگلے ہفتے تک تو یہ ٹھیک ہو جانا چاہیے، لیکن جب پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو جد و جہد کو کئی سال گزر گئے ہوتے ہیں، اور ہم نے پراپر مدد کے بغیر گھر میں اس مسئلے کو جو حل کرنے کی کوششیں کی ہوتی ہیں ان کا نتیجہ کوئی نہیں نکلا ہوتا. لیکن ایک ہماری مفلوق الحال وابستگی یا وفاداری یا رشتہ داری یا تعلق داری جو ہے وہ مطمئن ہوتی رہتی ہے. تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ جو وائلڈلی امپورٹنٹ گول ہے وہ ایک جاتا ہے تو ایک آتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی جو شدت برا ایک گول ہے، اور اس میں پھر جب ڈینائل سے مریض نکلتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ اب تمہیں مدد حاصل کرنے کی ضرورت ہے. ہم اسے یہ نہیں کہتے کہ تم نشہ چھوڑ دو، کیونکہ نشہ وہ چھوڑ سکتا ہوتا تو بیچارہ کب کا چھوڑ چکا ہوتا. ہم نے آج تک کوئی ایسا مریض نہیں دیکھا جس نے پرائیویٹ نجی کوششیں کر کے نشہ چھوڑنے کی کوشش نہیں کی تھی، لیکن وہ چند ناکامیوں کے بعد اس نے ناکامی کو باقاعدہ سیکھ لیا کہ میں کامیاب ہو ہی نہیں سکتا. لہٰذا آپ اسے نہیں کہتے کہ نشہ چھوڑ دو، آپ اسے یہ بھی نہیں کہتے کہ تم نشہ کم کرو، کیونکہ نشہ
کتنا اس نے کرنا ہے اس کا فیصلہ اس کی اندر کی پیاس کرتی ہے جو کہ بیماری جنریٹ کر رہی ہوتی ہے، کریونگ. تو وہ اندر کی پیاس جو ہے وہ فیصلہ کرتی ہے. لیکن اب آپ اسے کہتے ہیں تمہیں مدد حاصل کرنے کی ضرورت ہے. اور مدد حاصل کرنے کی جو ضرورت ہے اس سے پہلے فیملی کو خود مدد حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور آج کل تو اتنی سہولت ہے کہ ضروری بھی نہیں کہ آپ کسی کاؤنسلر کے پاس جا کے آغاز کریں. آپ گوگل سے پوچھ سکتے ہیں، اے آئی سے پوچھ سکتے ہیں، آپ ویڈیوز دے سکتے ہیں. دنیا میں ہزاروں لوگ ہیں جو نشے کی بیماری کے حوالے سے بات چیت کرتے ہیں، جو ویڈیوز کی شکل میں یوٹیوب پہ موجود ہے. 12,000 ویڈیوز تو ہماری ہیں پچھلے اتنے سالوں سے جو ایکومولیٹڈ ویڈیوز ہیں، وہ ہر موضوع کے لحاظ سے بڑے اچھے طریقے سے ارینج کی ہوئی ہیں. ان میں کچھ 90 سیکنڈ کی ہیں، کچھ 5 منٹ کی، کوئی 10 منٹ کی. اسٹینڈرڈ ویڈیو ہماری کوئی 45 سے 50 منٹس تک ہوتی ہے، جو کہ ہمارا یہ جو یو آسکڈ فار اٹ پروگرام ہے، جس میں ہم کمپریہنسو نالج دیتے ہیں. جیسے آج ہم ان 4 ستونوں کی بات کر رہے ہیں، اس ڈھانچے کی بات کر رہے ہیں جس کے اوپر نشے کی بیماری کا علاج انحصار کرتا ہے. جی. تو آج ہم اس کو انٹروڈیوس کرا رہے ہیں، پھر ہم اور 4 پروگرام کریں گے اس کے علاوہ، جس پہ ہم ہر حصے پہ، ہر ٹرم پہ، ہر چیز پہ جو تفصیلی سیر حاصل گفتگو کریں گے. تو یہ جو شدت والا معاملہ ہے